اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ گزشتہ روز ہم نے سورۃ البقرہ تمام کر لی تھی۔ آج انشاءاللہ سورۃ آل عمران کا آغاز کریں گے، پہلے تلاوت انشاءاللہ اور اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بصیر بالعباد۔
سورۃ آل عمران کا ترجمہ آغاز سے۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ الہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو قابل پرستش اور قابل عبادت ہوتا ہے۔ معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ وہ ہے کہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے سوا۔ الحی القیوم، حی خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی ایسا زندہ کہ جس نے زندگی اور حیات کسی اور سے نہیں لی بلکہ خود سے ہے۔ القیوم قائم رکھنے والا، چیزوں کا، تمام کائنات کا قائم رکھنے والا، یعنی یہ جو ساری کی ساری کائنات ہے اللہ تبارک و تعالی کی وجہ سے، اس کی توجہ سے قائم ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کروں کہ اللہ کس طرح قائم رکھے ہوئے ہے اس کائنات کو، ایک مثال سے ہم تصور کر سکتے ہیں۔ انسان جب اپنے ذہن میں کسی چیز کا تصور کرتا ہے، مثلاً آپ اپنے ذہن میں کسی چیز کی تصویر بناتے ہیں، خانہ کعبہ کا تصور کرتے ہیں، کسی اور چیز کا تصور کرتے ہیں، وہ تصور کب تک باقی ہے؟ اس کا وجود کہاں ہے؟ آپ کے دماغ میں۔ وہ وجود کب تک باقی ہے؟ جب تک آپ کی توجہ ہے۔ آپ سوچ رہے تھے، خانہ کعبہ آپ نے ذہن میں بنایا ہوا تھا مثلاً، اور اچانک آپ کو کسی نے آواز دی، جیسے ہی آپ کی توجہ ہٹی اب وہ تصویر کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں، اس کا وجود ختم۔ تو اللہ کا اور ہمارے وجود کا رشتہ ایسا ہے، اگر وہ توجہ ہٹا دے تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ چونکہ ہم جو ارادہ کرتے ہیں اس کا وجود یہاں پہ بنتا ہے، اور یہ جو کائنات ہے یہ اللہ کے ارادے سے وجود میں آئی ہے، اور اگر اللہ کا ارادہ ہٹے، مختلف لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں تصور کرنے کے لیے، ذہن میں بات کو سمجھنے کے لیے، وہ توجہ ہٹائے، اس کا ارادہ اگر نہ ہو تو یہ ساری کی ساری کائنات ختم ہو جائے گی، تباہ برباد ہو جائے گی۔ قرآن نے بتایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقیناً اللہ ہے جس نے تھام کے رکھا ہوا ہے، روک کے رکھا ہوا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ وہ ان تزولا، زائل نہیں ہوتے۔ زائل کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میرے سر میں درد تھا، میں نے گولی کھائی، دوا کھائی تو درد زائل ہو گیا۔ زائل ہو گیا یعنی ختم ہو گیا، اس چیز کا اثر زائل ہو گیا یعنی ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک یہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو روک کے رکھا ہوا، تھام کے رکھا ہوا، ان تزولا، کہ یہ زائل نہیں ہوتے۔ ولا ان زالتا، اور اگر یہ زائل ہونے لگے، یعنی اللہ اگر چھوڑ دیں اس کائنات کا نظم، ہر چیز کا اپنے ایک خاص ٹریک پر کام کرنا، چاند کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، زمین کی گردش کو دیکھیں، اپنے محور کے گرد زمین کا گھومنا، خود بھی گھوم رہی ہے، سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے، سورج کی حرکت، پھر اس کے بعد ستاروں کی حرکتیں، سیاروں کی حرکتیں، کہکشاؤں کی حرکت، یہ ساری کی ساری خدا فرماتا ہے کہ تھام کے اس کو میں نے کنٹرول میں رکھا ہوں، اور اگر یہ برباد ہونے لگے، تباہ ہونے لگے، ٹکرانے لگے، بس ختم ہونے لگے، ان امسکہما من احد من بعد، تو کوئی نہیں ہے کہ جو ان کو پھر روک سکے اللہ کے بعد۔ صرف خدا ہے کہ جس نے یہ ساری کائنات بنائی بھی ہے اور اس کو روک کے بھی رکھا ہوا۔ ایک دفعہ یہ جو ایک ویب سائٹ ہے رشیا ٹوڈے RT.com، تو اس میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں، جو بگ بینگ کے بارے میں کافی زیادہ آرٹیکلز چھپے تھے 2014 کی بات ہے۔ تو وہاں پہ ایک آرٹیکل میں ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ کائنات دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے،
تو پھر جیسے وجود میں آئی تھی اس کو ٹھہرنا نہیں چاہیے تھا، ویسے ہی کچھ عرصے کے بعد ختم بھی ہو جانا چاہیے تھا۔ اور دھماکے کے نتیجے میں تو بلاسٹ کے نتیجے میں، بینگ کے نتیجے میں کوئی نظم وجود میں نہیں آتا، بلکہ چیزیں بس ایک بد نظمی سے بکھر جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اتنا منظم نظام کس طرح وجود میں آ گیا، اور اس کو جاننے کے لیے کوشش کرنے والے سرمایہ گزاری بھی کر رہے ہیں، اور اس کو جاننے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمیں کائنات منظم نظر آتی ہے، ہر چیز خاص اپنی خصوصیات رکھتی ہے اور خاص طریقے سے بیہیو کرتی ہے، پانی کا جم جانا، ابل کے مثلا بخارات بن جانا، یہ ساری چیزیں ایک پوری جو بھی آپ دنیا کی چیز دیکھ لیں اس کا بیہیویئر ایک منظم بیہیویئر ہے۔ سوال یہ کہ یہ کہاں سے آیا؟ مادہ تو بے شعور ہے، میٹر شعور نہیں رکھتا، تو یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ ایک جو عرض کر رہا تھا کہ جیسے یہ بنی تھی ویسے اس کو ختم بھی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن روک لیا۔ تو اللہ قرآن میں کیا جواب دیتا ہے کہ میں نے روکا ہوا، اگر میں چھوڑ دوں تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور کچھ بھی کوئی دیکھنے والا بھی باقی نہیں بچے گا کہ پیچھے کیا بچا ہے۔ وہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کائنات کی تمام چیزیں، مادی چیزیں، یہ ایٹمز سے بنی ہے، ایٹم سے مولیکیول بنتا ہے، ایٹم خود سب ایٹامک پارٹیکل سے بنتا ہے۔ تو وہ فورسز، وہ طاقتیں کہ جو مثلا ایٹم کو تھام کے رکھتی ہیں، الیکٹرانز کو گرد گھماتی ہیں، اور وہ نیوکلیس میں پروٹونز اور نیوٹرونز ایک جگہ پر جکڑے رہتے ہیں گویا کہ، اگر آپ تصور کریں کہ وہ فورسز کہ جو ان سب ایٹامک پارٹیکلز کو اپنی جگہ پہ رکھتی ہیں، اگر وہ فورس ختم ہو جائے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، یعنی ہر چیز وہ چھوٹے چھوٹے ذرات بن کر بکھر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو یہ آیت جو ہے کہ اگر یہ زائل ہونے لگے، یعنی یہ جو میں نے ایسے طاقتیں بنا دی ہیں کہ جو ہر چیز کو تھام کے رکھتی ہیں اور چلاتی ہیں منظم طریقے سے، اگر یہ چھوڑ دوں، ختم کر دوں میں اپنا، ان امسکہما من احد من بعد، تو پھر نہیں ہے کوئی اللہ کے بعد کہ جو اس کو تھام سکے، کسی میں یہ طاقت اور قدرت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو یہ معنی ہے قیوم کا، قائم رکھنے والا، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، یہ نظم اور یہ کائنات ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے حق پر مبنی کتاب آپ پر اے رسول نازل کی، مصدقا لما بین یدیہ، کہ جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی کہ جو اس سے پہلے موجود ہے۔ بین یدیہ عربی کا ایک جملہ ہے، ایک تعبیر ہے، یدیہ یعنی دو ہاتھ، بین یدیہ ہے اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، ٹھیک ہے، لیکن یہ کس کو بولتے ہیں؟ سامنے ہونے کو۔ اور اس کے برعکس کیا بولا جاتا ہے؟ من بین یدیہ ومن خلف یعلم ما بین ایدیہم، آیت الکرسی میں آپ نے پڑھا تھا، وہ جانتا ہے جو ان کے ہاتھوں کے درمیان میں، ان کیا مطلب جو ان کے سامنے ہے، کیسے سمجھ آیا؟ وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی سامنے ہے جس کو وہ دیکھ رہے ہیں، خلفہم جو پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ بعض اوقات عذاب کو خدا کہتا ہے کہ جو تمہارے پیچھے سے آ رہا ہے، جو تمہیں فالو کر رہا ہے تمہاری حرکات کے نتیجے میں، خدا جانتا ہے۔ اچھے کام کر رہے ہو تو کیا فالو کر رہے ہیں؟ تمہارے پیچھے اللہ کا انعام آ رہا ہے۔ برے کام کر رہے ہو تو کیا؟ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے سے۔ تو مصدقا لما بین یدیہ، مصدق تصدیق کرنے والا، لما بین یدیہ اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی جب قرآن نازل ہوا، قرآن سے پہلے جو کتاب اس یا کتابیں اس معاشرے میں موجود تھی ان کی تصدیق کرنے والا، یعنی ان کتابوں میں جو پیشگوئیاں کی گئی تھی کہ مثلا یہ ہونے والا، اور ان میں سے سب سے بڑی پیشگوئی خود رسول اللہ کی تشریف آوری تھی، تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اسی نے تورات اور انجیل کو بھی نازل کیا، من قبل اس سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے اس نے تورات و انجیل نازل کی، هُدًى لِلنَّاسِ
لوگوں کی ہدایت کے لیے، وہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے، یہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے فرقان نازل کیا۔ یہ جو فرقان ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے فرق کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو اس میں وہ تمام چیزیں آ سکتی ہیں، انبیاء کے معجزات بھی آ سکتے ہیں، خداوند عالم انبیاء کو معجزات عطا کرتا ہے تاکہ وہ فرقان بن جائے، اور خود وہ کتابیں ہدایت کی جن میں نشانیاں ہیں اور جو نور جنہیں خداوند عالم کہتا ہے کہ وہ آ کر انسان کے اندر یہ طاقت، انسان کو یہ صلاحیت عطا کر دیتا ہے کہ وہ خدا کی نظروں سے جو حق اور باطل چیزیں بنتی ہیں ان کو پہچان سکے۔ ہو سکتا ہے کہ جیسے قرآن کہتا ہے تم کسی چیز کو اچھا سمجھو ہو تمہارے لیے بری، اور تم کسی چیز کو برا سمجھو ہو تمہارے لیے اچھا، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو یہ جو فرقان ہے یہ فرقان کیا کرتا ہے کہ تم اگر ٹھیک سمجھ رہے ہو خدا بتائے گا یہ غلط ہے۔ اس کتاب کی ہدایت کی روشنی میں تمہارے اندر فرقان کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اور ایک اور شرط جو اللہ نے رکھی ہے، فرقان کسے عطا ہوتا ہے؟ حق و باطل کو الگ کرنے کی، دیکھنے کی صلاحیت، وہ ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یعنی تم اپنے آپ کو پرہیزگار بناؤ، ایسے ہی نہ ہر چیز میں کود پڑا کرو، سوچنے والے، احتیاط کرنے والے، اگر تم یہ کرو گے تو اس کے نتیجے میں خدا نے یہ قانون رکھا ہے کہ تمہارے اندر یہ طاقت زیادہ ہو جائے گی کہ آہستہ آہستہ تمہاری نظریں گہری ہوتی جائیں گی۔ ایک تو انسان تقوی سے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے، لیکن یہ صرف دنیا میں ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں جو اپنے کاموں میں بہت کیئرفل ہوتے ہیں، تقوی کیا ہے؟ کیئرفل ہونا۔ جو بہت کیئرفل ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے، بڑے صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں، اور جو کیئر لیس ہوتے ہیں، لاپرواہ ہوتے ہیں، ان کے کام بھی ڈھیلے ڈالے، ٹیڑھے میڑھے، ناقص ہوتے ہیں۔ یہ تقوی اگر ہم اس کو دنیاوی امور میں بھی لے لیں تو تقوی کیا ہے؟ مثال کے طور پر الیکٹرانکس بنانے میں جاپان متقی ہے، کیوں؟ بہت کیئرفلی کام کرتے ہیں کہ ان کے کاموں میں، ان کی کوالٹی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تقوی ہے۔ تقوی کیا کرتا ہے؟ دیکھیں مولا کا بھی فرمان ہے کہ اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم، میں یعنی علی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی کی اور اپنے امور کو، کاموں کو منظم رکھنے کی۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں جہاں بھی ترقی ہے وہاں تقوی ہے، یا تقوی شرعی والا نہیں، احتیاط، کیئرفل، کہ ہر وہ کام کے جو ہماری پروڈکٹ کی کوالٹی کو نیچے لے کے جا سکتا ہے، خرابی اس میں ہو سکتی ہے، اس سے پرہیز۔ یہ تقوی، یہ ڈکشنری لغوی میننگ ہے تقوی کا۔ شریعت میں تقوی کس کو کہا گیا؟ ہر وہ کام جو خدا کی نافرمانی ہے، خدا کے آگے تمہارے مقام کو نیچے کر سکتا ہے، تمہیں عذاب سے قریب کر سکتا ہے، اس سے بچنا۔ تو آپ دیکھیں دنیا میں جو ترقی جنہوں نے کی ہے ان میں تقوی پایا جاتا ہے اپنے کاموں کے اعتبار سے، اپنی انڈسٹریز کے اعتبار سے، اپنی پروڈکٹس کے اعتبار سے، اور ان میں نظم بھی پایا جاتا ہے۔ منظم قومیں، بے نظم قومیں وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ جو ڈسپلنڈ، جیسے ہمارے بھی قائد اعظم کے دیکھتے ہوں گے جب اپنی قوم کو تو پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے، ایمان، اتحاد، نظم، ایمان، اتحاد اور نظم۔ ایمان بھی اللہ بہتر جانے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو سارے کہیں گے ہم ایمان پر ہیں۔ اتحاد ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں مختلف کوئی زبانوں پہ لڑ رہا ہے، کوئی علاقے پہ لڑ رہا ہے، کوئی قبیلے قوم پہ لڑ رہا ہے، کوئی کسی پہ لڑ رہا ہے، یہ اتحاد ہو گیا قائد اعظم کا۔ اور اس کے بعد نظم، اتنی منظم قوم ہے یہ بھی ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے۔ تو نہ اللہ کی، نہ رسول کی، نہ قائد اعظم کسی کی بھی نہیں مانتے۔ تقوی اللہ و نظم امرکم، تقوی سے تم جتنا کیئرفل رہو گے۔ اب دیکھیں میں کیا عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے جب اپنے کاموں میں یہ اصول اپنایا کہ ہم نے بہت کیئرفلی کام کرنا ہے، بہت احتیاط سے کام کرنا ہے، ان کو کاموں کی باریکیاں بھی نظر آ جاتی ہیں۔ کسی ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے جس پہ کوئی انگلی رکھ سکے کہ یہ کام یہاں پر خراب ہے۔ یہ تقوی ہے۔ اس تقوی کے نتیجے میں ان کو کیا عطا ہوا؟ فرقان، گہرائی، کیسے اچھی چیزیں بنتی ہیں، اچھی چیز بنانے کے راز کیا ہیں،
ٹیکنالوجی کے راز کیا ہیں مثلا وہ ڈسکور کریں. لیکن جو بھدا ایسے ہی بے نظم سا کام کر رہا ہے اور جو مثلا ملاوٹیں بھی کرتا جا رہا ہے، بس جان چھڑا رہا ہے کام سے، ان کو کبھی بھی فرقان عطا نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ دین میں. کیئرفل لوگوں کو باریکیاں پتہ چلتی ہیں کاموں کی، چاہے آپ کاروبار کر رہے ہیں، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، جو بھی آپ کا کام ہے، آپ اس کام میں ترقی کے لیے، اس کام کے نشیب و فراز اور باریکیوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ کیئرفل ہونا چاہیے. تب آپ سست لوگ نہ دنیا میں ترقی کرتے ہیں، کیئرلیس لوگ نہ دین میں وہ لوگ ترقی کر سکتے ہیں. تو یہ فرقان میں نے عرض کیا کہ یہ ایک تو تقوی کا نتیجہ ہے، اور اس کے بعد مزید یہ ترقی کب کرتا ہے؟ وہ چیزیں جن پر انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے وہ انسان کے اس فرقان کی طاقت میں اضافہ کر دیتی ہے. چونکہ وہ امور جن تک انسان کی عقل پہنچ نہیں سکتی، جو اس جہان کے ہیں ہی نہیں، جن کا تعلق مادے سے ہے ہی نہیں، ان کے بارے میں بھی انسان کا شعور وحی الہی آ کر بڑھا دیتی ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. بس اللہ نے تو کتاب نازل کی جو تصدیق کرنے والی تھی، جو پہلے تھی کتابیں موجود تھی، تورات نازل کی، انجیل نازل کی، حق و باطل میں فرق کرنے والا فرقان وہ نازل فرمایا. اب جو لوگ انکار کریں، اس کا نہ مانیں، اس ہدایت کو چھوڑ دیں، ان الذین کفروا بآیات اللہ، یقیناً جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. کفر کا عام طور پہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ انکار. یہ انکار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں قرآن کو، اور ایک ہوتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں قرآن کی. ٹھیک ہے نا؟ جو کہے میں قرآن کو نہیں مانتا وہ تو کافر ہو گیا، اس کے لیے فوراً کفر کا فتویٰ صادر کرنے والے صادر کر دیں گے، صحیح فتویٰ برحق. اعلانیہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا، اور جو یہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں قرآن کو لیکن قرآن کی باتیں نہیں مانتا، تو ان کو قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے ایک قوم تھی جن کو ہم نے تورات دی تھی، وہ تورات کی کچھ باتوں کو مانتے تھے، اور جہاں ان کے مفادات سے ٹکراتی تھی تورات کی باتیں، وہاں تورات کا گھوڑ بھر جاتے تھے، وہ نہیں اس کی باتیں مانتے تھے. تو آپ کو یاد ہوگا پہلے سے پارے میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ کیا تم کچھ کتاب کو مانتے ہو، ایمان رکھتے ہو، کچھ کا کفر کرتے ہو؟ تو وہاں اللہ نے ایمان اور کفر کو عمل سے ریلیٹ کیا تھا کہ تم اپنے یہودیوں کو فدیہ دے کے چھڑاتے ہو قید سے، یہ تمہارا ایمان ہے، اور جو تم انہیں قتل کرتے ہو اور گھروں سے نکال دیتے ہو وہ تمہارا کفر ہے. حالانکہ اگر آپ یہودیوں سے پوچھیں کہ تم کچھ کتاب کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے، کیا کہیں گے؟ ہم تو سب کو مانتے ہیں. اسی طرح وہ مسلمان کے جو قرآن کے احکامات کو مثلا پامال کر رہے ہوتے ہیں عملی زندگی میں، آپ ان سے سوال کریں تم کچھ قرآن کو مانتے ہو یا سارے کو مانتے ہو، کیا کہیں گے؟ ہم سارے کو مانتے ہیں، ہماری مجال ہے ہم قرآن کے اندر مثلا کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے. لیکن یہ باتیں آخرت میں قابل قبول نہیں ہیں. آخرت میں عملی طور پر نہ ماننا قرآن کی بات کو، اس کفر کے اثرات آخرت میں سامنے آئیں گے. ایسے کافر پر کفر کا فتویٰ صادر نہیں کیا جاتا، اس کا کفر سامنے آئے گا کہاں؟ اس جہان میں. لہٰذا یہاں کوئی نماز نہ پڑھے، کہا ہے رسول پاک کا مشہور فرمان ہے مومن مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے؟ نماز کا. لیکن جو نماز نہیں پڑھتا کوئی اسے کافر کہتا ہے؟ نہیں، اس کے کفر کا فتویٰ کوئی نہیں دیتا. لیکن بتایا جا رہا ہے کہ قرآن نے بتایا کہ جب جہنمیوں سے پوچھیں گے جنتی تم جہنم میں کیوں آئے، وہ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے. تب پتہ چلے گا کہ یہ کن کے ساتھ کھڑے ہیں؟ مومن. چونکہ مومن تو نہیں جائے گا جہنم میں، یہ چلے جائیں گے جہنم میں. لہذا قرآن مجید ظاہری چیزوں سے آگے دیکھنے کی انسان کو صلاحیت عطا کرتا ہے، اپنے باطن کا تجزیہ کرنے. باقی انسان تو انسانوں کے ظاہر کا تجزیہ کر سکتے ہیں، ان کے اعمال دیکھ، دلوں کا حال تو نہیں جان سکتے. اللہ فرماتا ہے کہ میری کتاب سے اگر تم ذرا انس کر لو گے تو اپنے اندر کو بھی پرکھ لو گے کہ تم مومن ہو یا مومن نہیں. تو اللہ نے بڑی اچھی طرح سے بیان فرما دیے. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ
عزیز ہے، عزیز کا معنی ہوتا ہے ایسا غالب آنے والا کہ جس پر کوئی غالب نہ آ سکے، یعنی جب وہ کچھ کرنا چاہے تو پھر کوئی طاقت نہیں کہ جو اس کو روک لے، اس پہ غالب آ جائے اور نہ کرنے دے اس کو۔ اور وہ یہاں پہ عزیز کے ساتھ دوسرا کیا لفظ لایا؟ ذو انتقام، صاحب انتقام۔ اگر تم اللہ کی آیات کو نہیں مانو گے تو پھر خدا انتقام لینے والا، اور یہ بڑا سخت لفظ ہے۔ خدا بند عالم غضبناک ہوتا ہے جب اس کی آیات کی نافرمانیاں کی جاتی ہے، جب لوگ اس کی زمین پر اس کا رزق کھا کر اس کی مسلسل نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے، اور اللہ انتقام لینے والا ایسا ہے کہ جس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ عزیز کا معنی یہ ہوتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ وہ ہے کہ جس سے نہ کوئی زمین کی چیز اور نہ کوئی آسمان میں چیز، کچھ بھی اس سے مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے یقیناً پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں۔ والذی، وہی ہے، یصورکم، جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، مصور، واللہ الخالق البارئ المصور، لہ الاسماء الحسنی، وہی ہے کہ جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، فی الارحام، رحموں میں۔ ارحام رحم کی جمع ہے، اور رحم ماں کے پیٹ کا وہ حصہ کہ جس کے اندر انسان کی خلقت انجام پاتی، نطفے سے انسان بنتا۔ وہی ہے کہ جو ارحام میں، رحموں میں، تمہاری ماؤں کے رحموں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے، کیف یشاء، جیسا وہ چاہے، جیسی چاہتا ہے تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، اور وہ عزیز حکیم ہے، غالب آنے والا لیکن با حکمت۔ اس کا غلبہ بھی، وہ جو کام بھی کرتا ہے اس کو روک بھی کوئی نہیں سکتا، اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، اس کی کچھ آیات محکم ہیں، وہی ام الکتاب ہے۔ ام کہتے ہیں جڑ کو، ماں کو بھی ام کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ اولاد اس سے پیدا ہوتی ہے، گویا کہ جڑ ہوتی ہے ماں، اس سے باقی چیزیں، باقی اولاد، انسان باقی اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ ام الکتاب یعنی کتاب کی اصل ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اصل، اس کا معنی بھی جڑ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اصول دین، اصل کی جمع اصول ہے، اصول دین اور فروع دین۔ اصل کہتے ہیں جڑ کو، اور فرع جس کی جمع فروع ہے وہ کہتے ہیں شاخوں کو۔ ام الکتاب جڑ، کتاب کی اصل، بنیاد، یہ آیات ہیں کہ جو کیا ہے؟ محکمات ہیں۔ وَأُخَرُ، اور کچھ دیگر متشابہات، ان میں تشابہ پایا جاتا ہے، ملتے جلتے معانی ذہن میں آ سکتے۔ عرض کرتا ہوں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، دلوں کا ٹیڑھا پن، جو قرآن نے کبھی فرمایا ان کے دلوں میں مرض ہے، یہاں پہ کیا فرمایا؟ فی قلوبہم زیغن، زیغ کہتے ہیں ٹیڑھے پن، وہ کیا کرتے ہیں ٹیڑھے پن والے؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، اس کے پیچھے جاتے ہیں جو متشابہ من، اس کتاب میں سے جو متشابہ باتیں ہیں ان کے پیچھے جاتے ہیں، کس لیے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ کرنے کی خواہش میں، الٹی سیدھی قرآن سے باتیں نکال کے لے آنے۔ خود اللہ کہہ رہا ہے، ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا محکم اور متشابہ کیا ہوتا ہے۔
کیا کرتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ابتغاء، یہ وہی ابتغاء جو بغین بینہم، کہ بینات آنے کے بعد انہوں نے اختلاف، جن کو کتاب دی گئی تھی اس کتاب کی بینات واضح باتیں آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، سبب کیا تھا؟ بغین بینہم، یہ بغین سے ابتغاء بھی، ابتغاء کسی چیز کی خواہش میں حد کو کراس کر جائے، بہت زیادہ خواہش کرنا کسی چیز کی، یہ اچھے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کل آیا تھا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان کی مثال جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خواہش میں، بہت زیادہ خواہش ہے ان کی، ایک یہ اچھا ہے، خدا کی رضا کی خواہش میں، بس وہ پھر اپنی خواہش میں نہیں چلیں گے، وہ تو خدا کی خواہش میں سیدھے رہیں گے، جو اپنی خواہش میں حد سے بڑھے وہ بغاوت ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے اختلاف اور خرابیاں وجود میں آتی۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ فتنہ، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ فتنہ چاہتے ہوئے اور تعویل چاہتے ہوئے، تعویل چاہتے ہوئے، تعویل کا معنی بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کے پیچھے جاتے ہوئے کہاں جاتے ہیں؟ متشابہات کے پیچھے دوڑتے ہیں، متشابہات میں سے فتنہ کرنا چاہتے ہیں اور تعویل اس کی کرنا چاہتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور کون جانتا ہے، کس کو علم ہے متشابہات کی تعویل کا؟ الا اللہ، سوائے اللہ۔ والراسخون فی العلم، اور راسخون فی العلم، راسخ کسے کہتے ہیں؟ جو مضبوط ہو کسی چیز میں۔ اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بڑے راسخ ارادے کا مالک ہے، کیا مطلب؟ بڑے پکے اور مضبوط اور گہرے ارادے کا مالک ہے، پھر تبدیل نہیں کرتا۔ علم میں راسخ ہونا یعنی مضبوط ہونا، ڈھیلی بھیلی باتیں نہیں کرتا، مضبوط بنیادوں پر اس کی معلومات ہے۔ والراسخون فی العلم، اور جو ہماری روایات میں راسخون علم کے سب سے بلند حامل جو ہستیاں بتائی گئی وہ انبیاء کرام، اور ان کے بعد مثلا رسول اللہ کے بعد کون ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام، جو اپنی روایات میں فرماتے ہیں کہ ہم راسخون فی العلم، یہ ظاہر ہے کہ جو ان کا علم کی سطح ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو خصوصی طور پر مثلا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، دوسرے ان کا مقابلہ اس میں نہیں کر سکتے۔ اب راسخون فی العلم کیا کہتے ہیں؟ وہ الٹی سیدھی تعویلیں نہیں کرتے، وہ خرابیاں نہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ ان سب کے بارے میں، تمام آیات کے بارے میں، چاہے محکم ہے چاہے متشابہات ہے، کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، کل من عند ربنا، سب کی سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر صاحبان عقل۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں یہ الباب لب کی جمع ہے، لب کہتے ہیں خالص چیز کو، اور عقل کون سی عقل یہاں پر؟ خالص عقلوں والے، کہ جو جب عقل کی استعمال کرنے کی جگہ ہو پھر اس عقل کو اپنی خواہشات سے، کہ اپنی خواہش کی چیز کو تھوپ دیں عقل کے فیصلے پر، یہ کام نہیں کرتے۔ جو خالص عقل سے دیکھتے ہیں ہماری آیات کو، وہ پھر الٹی سیدھی تعویلیں بھی نہیں کرتے، اللہ کی ہوئی نصیحت کو مان لیتے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ متشابہ کیا ہوتا ہے؟ متشابہ اسے کہتے ہیں کہ شباہت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اس کی اس سے شباہت ہے، کیا مطلب؟ ملتے جلتے، مثلا دو بھائی ہیں ان کی شکلیں بہت ملتے جلتے ہیں، کہتے ہیں شبیہ۔ یہ جو مثلا علم ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ اس علم کی شبیہ ہے، شباہت رکھتا ہے اس کے ساتھ، کہ جو مثلا کربلا میں امام حسین کے لشکر کا پرچم تھا، یہ پرچم اس کی شبیہ ہے، ٹھیک ہے؟
شباہت سے متشابہ، جو چیزیں آپس میں شباہت رکھتی ہوں، ملتی جلتی ہوں، انہیں کہتے ہیں متشابہ۔ قرآن کی آیت میں متشابہ سے کیا مراد؟ آپ نے آیت پڑھی کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ یقیناً وہ لوگ کہ جو آپ کی بیعت کر رہے تھے، بیعت رضوان صلح حدیبیہ سے پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا، وہ تو بس اللہ کی بیعت کر رہے تھے اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اب بتائیں، یہاں سے فتنہ گر کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی کوئی چیز جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہے، ید اللہ سے وہ والا معنی نکال۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو فتنہ گر بھی بڑا واضح کر کے میں دکھاتا ہوں، البتہ جو سمجھنا چاہے بات۔ قرآن ہی نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، مت سمجھنا کہ اس آیت کے تناظر میں کہا جائے کہ جیسے تمہارے ہاتھ ہے اللہ کا ویسے ہاتھ ہوتا ہے، جیسے تم ہاتھ پر، پیر پر، گھٹنا، ٹانگ، مثلا بازو، ناک، کان، ان اجزاء پر مشتمل ہو۔ مت سمجھنا کہ اللہ کی بھی اس طرح کی، جس طرح کی تمہاری آنکھ ہے اللہ کی آنکھ ہے، جس طرح تمہارا ہاتھ ہے اس طرح اللہ کا ہاتھ ہے۔ کیوں؟ کلیئر فرما دیا لیس کمثلہ شیء، ہرگز کوئی چیز اس کی مثل نہیں بن سکتی، کہ تم نے جو چیزیں دیکھی ہوئی ہیں تم اس سے تم تھوڑا کر کے اپنے ذہن کو اور تصور کر لو اللہ بھی یوں ہوگا۔ ید اللہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی تم جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے ہاتھ سے کرتے ہو تو وہ اللہ وہ قدرت رکھتا ہے بغیر تمہارے اس ناقص قسم کے ہاتھ رکھنے۔ اگر خدا کی آنکھ کا ذکر آئے تو لیس کمثلہ شیء بتائے گی کہ جو میں تصور کر رہا ہوں آنکھ کا، وہ تصور وہ خدا ویسا نہیں ہے۔ نہ خدا بند عالم کا اس طرح کان ہے۔ اب فتنے والے کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی سٹیج پر بیٹھے گا آ کر دین کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، لوگوں کے دین کا، کہے گا ید اللہ کون ہے؟ سب کہیں گے جی حضرت علی۔ کہے گا عین اللہ کون ہے؟ کہے گا حضرت علی، لوگ کہیں گے حضرت علی ہیں۔ اذن اللہ کون ہے؟ حضرت علی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہے گا ٹکڑوں میں علی کو اللہ مان رہے ہو، اکٹھا علی کو اللہ کیوں نہیں مانتے؟ سارے نعرہ مار کے دین کی باؤنڈری کراس کر کے کفر میں داخل ہو گئے۔ حضرت علی کو اللہ کہہ کے اس کی جس نے متشابہ سے فتنہ کیا۔ متشابہ ہاتھ، اب اللہ کا ہاتھ کے لفظ سے کیا چیز تصور میں آتی ہے؟ ہاتھ۔ عین سے کیا چیز تصور میں آتی ہے؟ آنکھ۔ انسان تو اپنے آپ پہ کو کرتا ہے نا۔ کان سے کیا ذہن میں آئے گا؟ اب وہ یہ تصویر بنا رہے لوگوں کے ذہنوں میں، کہتے ہو اللہ کا کان علی ہے، اللہ کی آنکھ علی ہے، اللہ کا ہاتھ علی ہے، تو اگر پارٹس میں علی کو اللہ مان رہے ہو تو اکٹھا ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ اور وہ پاگلوں کی طرح اٹھ کے نعرے مارتے ہیں اس خوشی میں کہ ہم دین سے باہر نکل گئے، حضرت علی کو اللہ کہہ کے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ یہ تو کفر جلی ہے کہ جو اللہ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا، کوئی معبود نہیں، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اتنا قرآن میں آنے کے بعد پھر یہ بونگوں کی طرح جہالت میں اور پیسے پے کر کے دین سے خارج ہوتے، فیس باقاعدہ پے کرتے ہیں دین سے خارج ہونے کی اور دین سے باہر نکلنے کی۔ تو یہ ید اللہ اگر قرآن میں آیا، عین اللہ، یہ متشابہات ہیں۔ کیوں؟ اس سے غلط معنی بھی لیا جا سکتا ہے، ناقص معنی بھی، جس سے خدا بلند و برتر ہے سبحانہ و تعالی عما یصفون۔ جو یہ بیان کر رہے ہیں اللہ کی صفات، اللہ اس سے بہت بلند ہے۔ اور جو مثلا قرآن کیا فرماتا ہے؟ یہ سورہ زخرف میں ہے، یہ جو آیت ہے نا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، سفر کی۔ اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ وجعلوا له من عباده جزءا، اور انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز بنا دیا۔ قرآن نے کتنا کلیئر بتایا ہوا، ان الانسان لکفور مبین، انسان تو کھلا، اب ترجمہ چاہے آپ کافر کر لیں چاہے نہ شکرہ کر لیں، کفور مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ کفر کرنے والا،
یا بہت زیادہ کفران نعمت کرنے والا. یہاں پہ کفر مبین کیا ہے؟ اللہ کا جز بنانا. یہ کھلے عام کہہ رہا ہے قرآن نہ پڑھنے والی قوم کو، اور ان کو نچوا رہا ہے، رقص بھی کروا رہا ہے، نعرے بھی لگوا رہا ہے، اور پیسے بھی لے رہا ہے ان سے، صریح خلاف قرآن بات کر کے کہ مولا علی اللہ کا، یہ بھی تم کہتے ہو جز ہے جز ہے. تو جب اتنے جز مان لیے تو پھر اللہ مولا علی کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کا کوئی جز نہیں ہے. ید اللہ اگر کہا گیا تو وہ مجاز ہے. کیوں؟ خدا بند عالم جو کام چاہتا ہے کہ کیے جائیں، جو حکم کرتا ہے، سب سے بڑھ کر آگے بڑھ کر وہ کام کرنے والا، اس لیے ید اللہ کہا گیا، مجاز ہے. کہ میں پھر مثال بھی دیا کرتا ہوں جو کہ بات امپورٹنٹ ہے اور سمجھیں آپ. کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہو کراچی میں اور لاہور میں وہ قتل کروائے کسی طریقے سے، لوگ کیا کہیں گے؟ اس قتل میں اس کا ہاتھ ہے. تو وہ عدالت میں کہے کہ آپ سب انسان ہیں، عقل مند ہے، میں کراچی میں بیٹھا ہوں، میرا ہاتھ لاہور میں کیسے پہنچ سکتا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہیں گے واہ واہ واہ، جیسے کرتے ہیں ایسی بات. اس ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ہاتھ مطلب ہے یہ انوالو ہے، اس نے پیسے دیے کسی کرائے کے قاتل کو قتل کرنے کے لیے. اس ہاتھ کا مطلب نہیں ہے کہ یہ وہ ہاتھ اس کا لمبا ہو کے لاہور پہنچ گیا وہاں جا قتل کر دیا. یہ زبانوں میں عام طور پر یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو عربی میں جاسوس کو کہتے ہیں عین، آنکھ. وہ آنکھ ہوتا ہے، وہ جب جاتا ہے جاسوسی کرنے تو وہ ایک ڈیلا پھر رہا ہوتا ہے، آنکھ کا وہاں پر وہ کر رہا ہوتا ہے، نہیں انسان ہوتا ہے. لیکن اس کا کام چونکہ دیکھنا ہے، غور سے چیزوں کو اور رپورٹنگ کرنا ہے، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عین، آنکھ. یہ مجاز ہے، اس کو کہتے ہیں تشابہ. اب جن کے دل میں مثلا عرش کا ذکر ہے قرآن میں، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان جو عرش پر مستوی ہے، یعنی آپ سادہ ترجمہ کریں، عرش پر آرام سے ٹک کر بیٹھا ہو. اب یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا کوئی تخت ہے وہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، اس کا مطلب بیٹھتے ہیں تو اٹھتے بھی ہوں گے وہاں سے. تو یہ سب متشابہات ہیں. کیا ان سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ جس طرح بادشاہ کے پاس اقتدار ہوتا ہے، اس کا تخت ہوتا ہے، اس کائنات کا تخت اللہ کا، ٹھیک ہے نا؟ جب کسی کی حکومت الٹی جاتی کیا کہتے ہیں؟ اس کا تختہ الٹ گیا اس کا، ایسا کہتے ہیں نا؟ تو ظاہر بات ہے کہ مثلا آ کے اس کا ایسا نہیں کہ وہ کرسی میں بیٹھا تھا، آ کے اس کی کرسی کسی نے الٹ دی، نہیں الٹتے. لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی حکومت ختم کر کسی اور نے قبضہ کر لیا اس میں. تو یہ جو عرش کا لفظ لایا گیا کہ لوگوں کے ذہن میں ہے بادشاہوں کا، تو اس کائنات کا بادشاہ خدا ہے. اور جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھ کر، وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے سارے حکم صادر ہوتے ہیں اور اس کی اطاعت ہوتی ہے، وہ خدا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کسی تخت پر بیٹھا ہوا. جیسے ہی ناقص چیز ذہن میں آئے خدا نے بتا دیا لیس کمثلہ شیء. تمہارے ذہن میں کوئی چیز آ رہی ہے نا، جو بھی تمہارے ذہن میں آئے وہ چیز ہے، اللہ کسی چیز کی مانند نہیں ہے. تو یہ فرمولہ ہر اس آیت پر اپلائی ہوگا جہاں پہ ہم کوئی اپنا ناقص تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اس کی آنکھ کے بارے میں، اس کے ہاتھ کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں جب بھی کریں گے، قرآن کیا آواز دے گا؟ لیس کمثلہ شیء. اور پھر خدا نے خود بتایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ فتنہ کرنے کے لیے متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ محکم کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء. متشابہ کیا ہے؟ ید اللہ. جن کو نہیں پتا ان کو ید اللہ بنا کے تو پتہ نہیں کیا کیا کر کے حضرت علی کو اللہ بنا کے دین سے فارغ کر دیں. تو یہ آیت جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ محکمات کو دیکھو پہلے، اور متشابہات سے وہ معنی لو کہ جو محکمات کے خلاف نہ ہو. متشابہات کو پرکھا جائے گا محکمات کے ساتھ. اور ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ فرض کریں ایک مشین ہے، اس نے خالص دودھ کا سارا انالیسس کیا ہوا ہے، سارے ڈیٹا موجود ہے. اب جب آپ متشابہ دودھ کو ڈالیں گے اس میں، جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے خالص ہے یا نہیں، تو وہ جس کے پاس محکم کرائٹیریا موجود ہے وہ آپ کو انالائز کر کے دے دے گی کہ اس میں کتنا دودھ ہے اور کتنا پانی ہے اور کتنا پتہ نہیں کیا کیا شامل ہے. ایسا ہوتا ہے نا؟ یہ ہے متشابہ کو محکم پر رکھنا. ساری دنیا یہی کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہیں نہیں میں چیک کروں گا. میں چیک کیا کر، آپ کے پاس کچھ محکم معیار ہے، اس پر آپ متشابہ کو چیک کر رہے ہیں. میں تو اس کو دیکھوں گا، پرکھوں گا، تب میں اس کے بعد قبول کروں گا یہ چیز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ.
راسخ فی العلم کیا کہتا ہے؟ سب پر ایمان ہے ہمارا. وہ یہ نہیں کہتا یہ کہاں سے نکل آیا، تم تو یوں کہہ رہے تو بیچ میں یہ الٹی سیدھی باتیں قرآن کی آیات سے متشابہات میں سے نکال کر لے آنا. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر خالص عقلوں والے. جو خالص عقل کس کی نہیں ہے؟ جو عقل چلا رہا ہے فتنہ کرنے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے، لوگوں کو خراب کر کے پیسہ کرانے، وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے. اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں کہ ایک بندہ سنتا ہے، اس نے پیر کسی ایسے کو بنایا ہوا جو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اس کو مدت ہو گئی ہے کسی الٹی سیدھی باتیں کرنے والے کو واہ واہ کرنے کی. اب وہ سنتا ہے قرآن میں یہ لکھا ہے، عقل کیا کہے گی؟ ایک مسلمان کی عقل کیا کہے گی؟ یار اگر قرآن میں لکھا ہے تو قرآن ٹھیک ہے، اگر وہ خلاف قرآن بات کر رہا ہے. لیکن خواہش کیا کہے گی؟ اس سے مانوس ہو گیا، اس کا دل نہیں کرتا میں مثلا 30-40 سال میں غلط واہ کرتا رہا ہوں مثال کے طور پر. اگر تو عقل خالص غالب آئے گی، عقل خالص سے کام لے گا، نصیحت لے لے گا. اور اگر کہے گا نہیں میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر اللہ کی کتاب اس کی نصیحت اللہ کی کتاب کی اس کے کام نہیں آئے گی. یہ فرما رہا ہے اگر اس قسم کی حرکتیں کرتے رہے ہو تو خالص عقل سے کام لو. تعلقات، دوستیاں، پیری مریدیاں ان کو سائڈ پہ رکھو، اور تب تمہیں ہماری کتاب نصیحت، اس کتاب کی نصیحت فائدہ دے گی. وما یذکر الا اولو الالباب کا یہ معنی ہے. نصیحت تو صرف خالص عقل والے ہی قبول کرتے ہیں. اور اب یہ راسخون فی العلم کے نصیحت قبول کرنے والے، راسخون فی العلم، ٹھیک ہے، ان کی زبانوں پہ کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا. وہ جو زیغ ہے نا، زیغ اوپر آیا تھا، فی قلوبہم زیغ، ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے. یہ کون سے فتنے والے؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں یہ ٹیڑھا پن پیدا نہ کرنا کہ کسی وجہ سے ہم ٹیڑھی حرکتیں کرنا شروع کر دیں جو یہ خراب لوگ کرتے ہیں. بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہماری ہدایت کر دی ہے، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو دوبارہ ٹیڑھا مت کرنا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، یقیناً تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. یہ وہاب ہبہ آپ نے اردو میں سنا ہوا ہے، ہبہ کسی چیز کو، کسی کو کچھ دے دینا، ہبہ کر دینا، ان عطا کر دینا، دے دینا. وہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا. یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام. البتہ یہ جو مسلمانوں میں ایک مسلک کو وہابی کہا جاتا ہے، وہ یہ وہاب نہیں ہے، وہ محمد ابن عبد الوہاب کہ جو ایک اپنے زمانے کے عالم تھے اور جنہوں نے یہ تحریک شروع کی تھی جس کو آج وہابیت کہتے ہیں، اس سے منسوب افراد کو کیا کہتے ہیں؟ وہابی. ٹھیک ہے، اس عالم سے منسوب. یہ وہاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور اس کی وجہ سے ہر ایک کو وہابی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ وہابی یعنی الہی، اللہ سے منسوب. انک انت الوہاب، یقیناً تو وہاب ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ عطا کرنے والا. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب یقیناً تو اس روز جس میں کوئی شک نہیں ہے لوگوں کو جمع کرنے والا، اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ جو لفظ ہے نا میعاد، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس چیز کی میعاد ختم ہو گئی، یعنی جو کمپنی نے وعدہ کیا تھا اتنا عرصہ چلے گی، وہ وعدہ اب ختم ہو گیا. میعاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہی وعدے کا معنی. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. خود یہ دعا بتائی جا رہی ہے کہ راسخون فی العلم اور نصیحت لینے والے وہ یہ دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں، اس میں خود نصیحت ہے کہ اگر ٹیڑھا پن ہے تو دور کر لو،
اس لیے کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں اللہ سب کو جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ان سب نصیحتوں کے باوجود ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کو ہرگز کچھ بھی کام نہیں آئیں گے اللہ کے سامنے، نہ اولاد نہ ان کے مال۔ جس نے کفر کیا ہے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد۔ دنیا میں یہ دو چیزیں زیادہ کام آتی، ٹھیک ہے نا، بڑھاپے میں اولاد اور ویسے ہر وقت مال، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گی جس نے کفر، اللہ کی نافرمانی، انکار، آیات کے انکار کا راستہ اختیار کیا۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن ہے۔ وقود کہتے ہیں مثلا ان لکڑیوں کو جن سے آگ جلائی جاتی ہے، پیٹرول مثلا، مٹی کا تیل، جس سے کچھ اس کو ایندھن جس کو کہا جاتا ہے، فیول، یہ لوگ آگ کا فیول ہے، یعنی ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ ایسے اوپر کی ڈگری کیا ہے؟ ان کے ذریعے آگ بھڑکائی جائے گی، یعنی اللہ ان کو ایسا بنا دے گا جس سے آگ اور بھڑکے گی۔ یعنی ان کے نافرمانیوں میں تاثیر یہ ہے کہ یہ ایندھن میں تبدیل ہو گئے۔ ایک ہوتا ہے جلنا، ایک ہوتا ہے جلانا۔ خود بھی جل رہی ہوتی ہے لکڑی، لیکن اتنی شدید کہ اوروں کو بھی جلا دیتی ہے اس کی آگ۔ خدا کے نافرمان ایسے۔ مثال دی ایک اس شخص کی کہ جس کو اللہ نے بہت ہی دنیا میں وسائل دیے ہوئے تھے، اقتدار اور مال اور سب کچھ دیا ہوتا، حکومت دی ہوئی تھی۔ کدأب آل فرعون، آل فرعون یعنی قوم فرعون، قوم فرعون کی مانند۔ دأب کہتے ہیں روش۔ آل فرعون کی روش کیا تھی، اور پھر اس کے بعد اس روش کے نتیجے میں خدا کی روش کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی انسان کا دأب، یہ جو لفظ آیا کدأب آل فرعون، کسی بندے کا دأب کہتے ہیں کہ جو اس کا مزاج ہوتا ہے، جو طریقہ ہوتا ہے، جو روش ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا کہ حال ہوا تھا کن کا؟ آل فرعون کا، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ کا قانون تو بدلتا نہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کا دأب کیا تھا؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ ان کا دأب، جس کا دأب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی، آیات کو نہ ماننا، اللہ کا دأب کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ پکڑ لینا گناہوں کی وجہ سے، گرفت میں لے لینا۔ اللہ شدید العقاب، اور اللہ شدید معاقبہ، عقاب عقب سے پیچھے پیچھے آنے والا، اور عذاب چونکہ انسان کے گناہوں کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی عقاب کہا جاتا ہے، سزا دینے کو بھی عقاب کرنا کہا جاتا ہے۔ تو یہ واللہ شدید العقاب، یعنی تم گناہ کر رہے ہو، اس کے پیچھے پیچھے شدید اللہ کا عذاب تمہیں فالو کر رہا ہے، پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ قل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، ستغلبون، بہت جلد تم پر غلبہ پا لیا جائے گا، وتحشرون الی جہنم، اور تمہیں محشور کیا جائے گا جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں جو روایات آئیں ان کے مطابق یہودیوں کے پاس جو رسول اللہ کی نشانیاں تھیں، ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ یہ نبی شکست نہیں کھائے گا، غالب آ جائے گا۔ غزوہ احد میں جو بھگدڑ مچی اور خرابی ہوئی، اگرچہ مسلمان بعد میں جمع ہوئے اور انہوں نے کفار کو پھر بھگا دیا، لیکن نقصان اتنا ہوا کہ وہ لگ رہا تھا شکست ہو گئی۔ تو وہ یہودی جو بہانے کی تلاش میں تھے، انہوں نے کہا یہ تو وہ نبی نہیں ہے، یہ تو وہ نبی نہیں ہے، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو اس آیت کی شان نزول میں یہ ہے کہ اے رسول، ان کفار سے کہیے جو آپ کو نہیں مان رہے، ستغلبون، بہت جلد تم پر غلبہ پا لیا جائے گا، اور بہت جلد اللہ نے رسول پاک کو یہودیوں پر غلبہ بھی دے دیا تھا۔
وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور اصل خطرہ کیا ہے؟ ان قریب تمہیں جہنم کی طرف بھی ہانکا جائے گا، معشور کیا جائے گا۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہاں بھی ذلیل ہوگے، وہاں بھی بئس المہاد، برا ٹھکانہ۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَطَا، اب ایک گزشتہ واقعے کو جو غزوہ بدر میں پیش آیا تھا، اس واقعے کی مثال دی جا رہی ہے کہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ، یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے، فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَطَا، ان دو جماعتوں میں جو آپس میں جن کی ملاقات ہوئی تھی، یعنی جنگ ہوئی تھی، ٹکرائے تھے جو۔ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک جماعت جو تھی وہ اللہ کے راستے میں قتال کر رہی تھی، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور جو دوسری تھی وہ کافر تھی۔ ان دو جماعتوں کے ٹکراؤ میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ وہ جو کافر جماعت تھی، اللہ نے ایک ایسا کام کر دیا، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، وہ کافر جماعت اللہ کے راستے میں لڑنے والی جماعت کو اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے تھے؟ اپنے سے دو برابر، مثلیہم، دو برابر اپنے۔ ہوا کیا؟ جب رسول اللہ اور کے لشکر کا اور کفار کے لشکر کا آمنا سامنا ہوا بدر میں، تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر یہ افراد، یہ مٹھی بھر افراد دنیا سے ان کو مٹا دیا گیا تو تیرے دین کا نام لیوا پھر دنیا پر نہیں بچے گا، یعنی یہ مار دیں گے، پیچھے عورتیں بچے ان کو بھی جا کے مار دیں گے، یا جو ضعیف ہے ان کا دین ہی تبدیل کروا دیں گے۔ تو یہ لشکر ہے جو تیرے دین کو بچانے کے لیے، تیرے دین کی نصرت کے لیے یہاں پر آیا ہوا۔ 313 تھے رسول اللہ کے سپاہی اور 1000 سے زائد مشرکین کی، ان میں سے 36 یا 34 مجھے یاد نہیں ہے ابھی صحیح طرح، وہ مہاجرین تھے اور باقی انصار تھے۔ ادھر 2 گھوڑے تھے، ادھر 100 گھوڑے تھے، ادھر اسلحہ بھی بہت کم تھا اور ناقص تھا، ادھر اسلحہ بھی پورا۔ تو یہ 2 لشکر کھڑے ہوئے۔ خداوند عالم نے اپنی قدرت سے ایسا کیا کہ جب آمنا سامنا ہوا تو جتنے مسلمان تھے 313، کفار کو اس تعداد سے بھی تھوڑے نظر آئے، تاکہ اور تکبر اور گھمنڈ میں جنگ کے لیے تیار ہو، کیونکہ ابو سفیان چاہتا تھا جنگ نہ ہو۔ یہ جنگ ہوئی کیوں تھی؟ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ جا رہا تھا اور تجارتی، تو کیونکہ انہوں نے مکے میں لوٹا ہوا تھا مسلمانوں کے گھروں کو، اور جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کے کاروبار، دکانیں، جو کچھ لوٹ لیا تھا، تو مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ ہم بھی ان کے قافلے کو ان سے بدلہ لیتے ہیں۔ تو جب یہ خبر ملی تو ابو سفیان نے فوراً پیچھے سے مدد منگائی کہ آؤ اور ہیلپ کرو۔ تو اب ابو سفیان جنگ نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں، اس کو تو اپنی شاپنگ بھی پڑی ہوئی تھی کہ میرا قافلہ نکل جائے جنگ میں ایسے ہی، ٹھیک ہے نا۔ جن کو کاروبار بہت عزیز ہوتے ہیں نا، وہ پھڈے وغیرہ وہ سخت جگہوں میں جاتے ہی نہیں جہاں سے ان کے کاروبار ڈسٹرب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ انہوں نے، ابو سفیان چاہتا تھا جنگ نہ ہو اور میں لے کے نکل جاؤں، لیکن خداوند عالم نے کیا کیا؟ اس لشکر کو، کفار کے مسلمانوں کو اور تھوڑا کر کے دکھایا، اتنا تھوڑا کہ انہوں نے کہا ان کو تو مارتے ہیں پکڑ کے۔ اور جب لشکر آمنے سامنے ہو گئے اور اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی، جب جنگ شروع ہونے لگی تو کفار کو یوں لگا کہ ہماری ڈبل تعداد، ان کے حوصلے خراب ہو گئے، ڈر گئے۔ یہ جو تھوڑے تھے، یہ تو اچانک ان کی تعداد ہم سے، جو قرآن کے لفظ ہے مثلیہم، 2 مثل یعنی 2 برابر، کفار نے دیکھا۔ اور اچانک آپ فرض کریں، آپ سمجھ رہے ہوگا آپ کے دشمن جو ہیں 2 بندے ہیں، اور جب جنگ شروع ہو آپ کو پتہ چلے وہ تو مثلاً ہم سے ڈبل تعداد میں ہیں، تو آپ بوکھلا جائیں گے۔ تو یہ کفار کے لشکر پر، یہ ہوتی ہے خدا کی غیبی مدد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب وہ ملائک تھے کہ جو ان کفار کو دکھائی دیے اور وہ ڈبل تعداد لگی، فوراً ہی پہلے ہی حملے میں کفار کے قدم اکھڑ گئے۔ تقریباً 72 بندہ ان کا قیدی بنا اور کافی زیادہ ان کے لوگ مارے گئے، بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو فتح عطا فرمائی۔ تو یہ کہا جا رہا ہے تمہارے لیے اس میں بھی نشانی ہے، اللہ کیسے مدد کرتا ہے۔ تم اس عہد کو بہانہ بنا کے، اصل میں تم انکار کرنا چاہتے ہو، رسول اللہ کو ماننا نہیں چاہتے، بہانے کی تلاش میں ہوتے ہو۔
تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو آپس میں مد مقابل ہوئے ایک نشانی تھی۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا کافر تھا، اور وہ ان کو یعنی مسلمانوں کو وہ کافر گروہ اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہے تھے۔ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے اس کی تائید کر دیتا ہے، اپنی نصرت سے اس کی تائید کر دیتا ہے۔ لیکن یہ چاہتا، وہ کہتا ہے پہلے میدان میں آؤ، پہلے میدان میں آؤ، جان اپنی جان کی محبت، مال کی محبت کو ٹھوکر لگاؤ اور اللہ کے حکم کو ترجیح دو، آ جاؤ میدان میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد، اس کی مدد تمہارے لیے آ جائے گی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں یعنی اس واقعے میں صاحبان بصیرت کے لیے، اولی الابصار، اولی الالباب صاحبان خالص عقل، اولی الابصار صاحبان بصیرت کے لیے اس میں عبرت ہے عبور کرنے سے۔ عبور کرنا کیا ہوتا ہے؟ مثلا پار کر کے دوسری طرف چلے جانا۔ خواب کی تعبیر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، تعبیر کیا ہوتا ہے کہ جو خواب میں ہم نے دیکھا ہے اس علامت کے پیچھے کیا ہے، اسے کہتے ہیں تعبیر۔ یعنی کون اس خواب کے ظاہر سے عبور کر کے اس کی حقیقت بتا سکتا ہے، اس کو خواب کی تعبیر کہا جاتا ہے۔ البتہ عربی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تعویل، اور وہ مجھے ذہن سے اتر گیا تھا پیچھے، ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تعویل۔ تعویل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعویل ہے اول سے۔ تعویل کس سے ہے؟ اول سے۔ کسی چیز کو اس کی اصل کی طرف پلٹا دینا، کسی چیز کو اس کی اصل کی طرف یعنی اس کی حقیقت کی طرف پلٹا دینا، اسے کہا جاتا ہے کیا؟ تعویل۔ ایک ہوتی ہے غلط تعویل، ایک ہوتی ہے صحیح تعویل۔ تعویل کیا ہے؟ مثلا قرآن میں لفظ آیا ید اللہ، اس کی تعویل کیا ہے؟ ایک بندہ آگے کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ہے، ایک جز ہے اور وہ مولا علی ہے، یہ غلط تعویل ہے۔ یعنی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس ہاتھ سے یہ مراد ہے، یہ حقیقت ہے اس کی، یہ غلط تعویل۔ اور حقیقی تعویل کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ متشابہات کی تعویل کس کو پتہ ہے؟ حقیقت میں اللہ کے ہاتھ سے اصل میں کیا مراد ہے؟ ہم تو کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، ہمارے والے ناقص ہاتھ مراد نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کیا مراد ہے؟ وما يعلم تأويله الا اللہ، اللہ کے علاوہ اس کی تعویل کسی کو خبر نہیں۔ عرش الہی کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ ذات پروردگار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ صحیفہ سجادیہ میں امام کیا فرماتے ہیں کہ وہ ذات کے عقلیں جس کی تہ تک پہنچنے سے حسرت زدہ رہ گئی کہ کوئی اس کی ذات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کیا ہے؟ ہاں، اس کی صفات جو اس نے خود بتائی ہیں اس کے مطابق اس کی مخلوقات کو دیکھ کر اس کی قدرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس کے علم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس کے زندہ ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس کا علی کل شیء قدیر ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ سب ہے، لیکن وہ ہے کیا؟ اس میں کوئی کہے ید اللہ یوں ہے تو فلان ہے تو پس یہ اللہ ہو گئے، سب کے سب لغویات اور کفریات ہیں کہ جو انسان کو دین سے خارج کر دیتے ہیں۔ لہذا متشابہات سے جو بات اللہ بتانا چاہ رہا ہے وہ لے لیں، وہ ہے کیا اس کے پیچھے نہ جائے، پھر تو جائے گا اللہ کے بعد اس کے پیچھے جاتے ہی وہ ہیں کہ جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے تاکہ فتنہ کریں اور اس کی تعویل کریں، جبکہ اس کی تعویل تو اللہ جانتا ہے، یا وہ کہ جن کو خدا نے خود مثلا بات حقیقت میں بتائی ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تعبیر سے ہے عبرت، ان فی ذلک لعبرۃ، عبرت ہے، یعنی اس کو دیکھ کے اس سے کیا سبق لینا ہے اس پر پہنچ جاتا ہے بندہ۔ کسی کی موت کو دیکھ کر، انسان اپنے سامنے مرتا دیکھ کر عبرت لینا کیا ہے؟ اس نتیجے میں پہنچ جانا کہ میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا، تو پھر میں اپنے آپ کو مثلاً ٹھیک رکھوں تاکہ میری موت غلط حالت میں، اللہ کی نافرمانی کی حالت میں نہ ہو۔ اس سے کہا جاتا ہے عبرت لینا۔ ان فی ذلک لعبرۃ، یقیناً اس واقعے میں عبرت ہے کس کے لیے؟ لأولی الابصار، صاحبان بصیرت کے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں حادثات دیکھتے رہتے ہیں لیکن عبرت نہیں لیتے، بے بصیرت ہوتے ہیں۔
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں. کون عبرت نہیں لیتے؟ جن کے دھیان کہیں اور لگے ہوں. وہ کیا ہے؟ حب الشہوات. شہوت کہتے ہیں شدید خواہش کو جو غالب آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. شہوت ہم عام طور پر اردو زبان میں جنسی شہوت ہمارے ذہن میں آتی ہے. نہ، ابھی جیسے خود یہ آیت بتا رہی ہے، ہر شہوت، کسی بھی چیز کی شدید طلب. حب الشہوات یعنی شہوات کی محبت. اب وہ شہوات کون کون سی ہیں جن کی انسان محبت میں مبتلا ہوتا ہے؟ اور اوپر والی آیت کو اگر ذہن میں رکھ کے آپ پڑھیں گے، کون صاحبان بصیرت نہیں ہے جو ان شہوات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں مر جانا ہے، ہم نے اللہ کو حساب دینا، مثلا قرآن نصیحت سنتے ہیں، لیکن زندگی ایسی گزار رہے ہیں جیسے کوئی حساب نہیں دینا. یہ صاحبان بصیرت نہیں ہے. کیوں بصیرت چھن گئی؟ کیوں صاحبان بصیرت نہیں ہے؟ کیونکہ یہ شہوات کی محبت ان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی. ان کو اس کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آتا. جو کچھ ہے دنیا میں چاہیے، دنیا کے مال و دولت کے ڈھیر، شان و شوکت، یہ سب ان کو چاہیے. اس کی وجہ سے ان کی بصیرت ختم ہو. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے زینت کی چیزیں مزین کر دیا گیا ہے. مزین کر دیا گیا کیا؟ حب الشہوات، شہوات کی محبت. کیا کیا چیزیں ہیں؟ من النساء، عورتیں، والبنین، بیٹے. یہ اس لیے کہ اس معاشرے میں بیٹیوں کو تو سمجھتے ہی برا تھا. آج بھی جن کی رگیں اس معاشرے سے جڑی ہوئی ہیں وہ بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، بیٹوں کو زیادہ مثلا بہتر سمجھتے. ثواب لینے کے لیے کہتے ہیں رسول اللہ کی بیٹی کی کیا بات ہے، بیٹی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. اللہ نے کتنی بڑی خیر کثیر عطا فرما دی. اپنی باری آئے تو کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بیٹی کیوں دے دی، بیٹا کیوں نہیں دیا. ٹھیک ہے نا. اس طرح کے افراد لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے شہوات کی محبت. من النساء، یہ من بیانیہ ہے کہ یہ شہوات کیا کیا چیزیں ہیں؟ نساء، عورتیں، والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور وہ خزانے جن کے ڈھیر لگا دیے گئے، اکٹھے کیے ہوئے خزانے سونے اور چاندی کے. اس وقت درہم و دینار بھی سونے چاندی کے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. آج آپ کہہ لیں ان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے ڈالر اکاؤنٹ مثلا. ٹھیک ہے نا. اور آج کل تو بہت ہی مزین ہوا جس کے پاس ڈالر ہے، جمپے لگا رہا ہے. کسی نے ایک پوسٹ بھیجی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، روزے ہم رکھ رہے ہیں، درجات ڈالر کے بلند ہو رہے ہیں. روزے ہم رکھ رہے ہیں اور درجات ڈالر کے بلند ہو رہے ہیں. جمپ پہ جمپ لگاتا جا رہا ہے، اوپر سے اوپر جا رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. والخیل المسومہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے. جو بڑے بڑے اعلیٰ نسل کے گھوڑے رکھتے تھے، اپنے گھوڑوں کی پہچان کے لیے مثلا ان پہ علامتیں لگا دیتے کہ یہ میرا ہے. اپنا مارک، اپنا برانڈ اوپر لگا دیتے تھے کہ مثلا یہ ہمارا گھوڑا. آج بھی ہمارے ملک میں ایسے افراد ہیں کہ جن کے محکوم ان کو کھانا بھی صحیح طرح کا میسر نہیں ہے، اور ان کے گھوڑوں کے بسکٹ باہر سے آتے ہیں، امپورٹ ہوتے ہیں. گھوڑوں کے بسکٹ باہر سے آتے ہیں، اور جو عوام بیچاری پاگلوں کی طرح ان کو پوجتی ہے اور ووٹ ڈالتی ہے، وہ بھوکی مر رہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو گھوڑوں سے میں جب بھی آیت پڑھتا ہوں، گھوڑوں سے مجھے وہی شخصیت یاد آتی ہے. نشان لگے ہوئے گھوڑے کہ البتہ یہاں پہ اللہ نے نہیں بتایا کہ امپورٹڈ بسکٹ جن کے گھوڑے کھاتے ہیں، ان کے لیے مزین کر دیا گیا حب الشہوات، عورتیں اور بیٹے، اور ڈھیر لگے ہوئے خزانے، اکٹھے کر دیے گئے خزانے سونے اور چاندی کے. والخیل المسومہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے. والانعام، اور چارپائے. بھیڑیں بہت زیادہ، بکریاں بہت زیادہ، گائے وغیرہ مثلا بہت زیادہ. اس زمانے میں جو معاشرہ جہاں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، یہ سب چیزیں بہت ہی بڑائی کا سبب سمجھی جاتی تھی. حتیٰ کہ رسول اللہ کو تانا یہ دیتے تھے کہ آپ کے پاس تو یہ چیزیں ہے ہی نہیں، بیٹا رسول پاک کے پاس ہے ہی نہیں. ایسا اللہ نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کائنات کی سب سے اونچی ہستی ہو، تم سمجھتے ہو بیٹوں سے بڑا ہوتا ہے بندہ،
کائنات کی سب سے اونچی ہستی ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، پیدا ہوئے لیکن فوت ہو گئے، اس کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر نہیں ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ نے نماز پڑھائی، نماز عصر جلدی پڑھائی، عام روٹین سے جلدی پڑھائی، اور پڑھاتے ہی اٹھ کے چلے گئے۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ کچھ مسئلہ ہوگا۔ تو جب رسول پاک واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، خیریت ہے، آپ جلدی جلدی گئے، نماز بھی جلدی پڑھائی، کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اب صحیح طرح ذہن میں نہیں ہے، کسی غریب کی ہیلپ کرنی تھی، کچھ چیزیں میرے پاس پڑی ہوئی تھی، تو مجھے خیال آیا کہ یہ نہ ہو کہ میری موت کا وقت آ جائے اور میں نے اس کو ادا کرنے میں، پہنچانے میں سستی کی، تو میں جلدی گیا اور وہ اس کی چیز بھجوا کر جس تک پہنچانی تھی میں واپس آ گیا۔ تو اللہ کے معاملات میں اس قدر کیئرفل ہوتے ہیں۔ ہم بھی بعض اوقات جلدی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس قسم کے کاموں کے لیے خداوند عالم بہتر جانتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اور یہاں میں یہ بات میرے ذہن میں آ گئی، میں عرض کر دوں، ماہ مبارک رمضان ہے، آپ نے کلپ شاید دیکھا ہوگا کہ وہ افطاری پڑی ہوئی ہے، افطاری کا سامان، اور نماز جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں۔ اس کو فارورڈ کرنا بھی گناہ ہے میری نظر میں، اس پر ہنسنا، کیونکہ یہ دین کے شاعر کا مذاق ہے۔ اس سے مزے، جب بھی کسی چیز میں، کسی نماز کا، تراویح پڑھ رہے ہیں، بالآخر اللہ کی عبادت مثلا اپنی طرف سے وہ کر رہے ہیں۔ ایک غیر مسلم مثلا فرض کریں ہمارے مسلک میں تراویح نہیں ہے، ہمارے مذہب میں تراویح نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تراویحوں کا مذاق اڑایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم تم اس دوسری کا مذاق نہ اڑائے، دوسرے کے مقدسات کی توہین کرنا۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ افطار جو ہے وہ سب کے لیے، ایک روزے کے افطار مثلا وہ ایک اللہ کے دین کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ وہ کلپ میں دکھایا ہوا ہے، وہ کچھ بچے ہیں، وہ ان کے افطاری کا سامان جو ہے وہ آ کے کھاک اٹھا کے لے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور وہ نماز کے دوران ان کو کوئی اشارے کر رہا ہے، ہاتھ سے کچھ کر رہا ہے، نماز میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ اس کو فارورڈ نہ کیا کرے خدا کا واسطہ۔ ہم اور یہ جو مسلکی فرقہ واریت کی لعنت میں ہم گرفتار ہیں، سارے کے سارے شیعہ بھی اور سنی بھی سب گرفتار ہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹ بولنے سے بھی ہمیں شرم نہیں آتی، اور ایک دوسرے پر تہمت لگانے سے بھی ہمیں شرم نہیں آتی۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ چیزیں جو دوسرے مسلک میں ہے، ہمارے مسلک میں نہیں ہے، اس کا مذاق اڑائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح جو ان کے مسلک میں ہمارے یہاں، اس کا مذاق اڑائیں گے۔ ہم مذاق اڑا رہے ہیں کہ وہ تراویحوں کے، وہ جو ایک بندہ تیز تیز تراویح پڑھ رہا ہے، زور زور سے ہل رہا ہے اور تیز تیز رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، اسلام کا مذاق۔ جو غیر مسلم دیکھیں گے وہ تو اس کو اسلام کا مذاق سمجھیں گے، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، کیوں فارورڈ کرتے ہیں اس کو؟ اس سے کوئی ثواب تو دور کی بات، گناہ ہے یہ۔ دین کا مذاق نہ بنوائیں، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کا مذاق بناؤں گا، آپ میرا مذاق بنائیں گے، جو غیر ہے وہ ہم دونوں کہہ گئے دیکھو ان کی حالت، دیکھو ان کی، یہ کیا کرتا ہے۔ اللہ نے منع کیا قرآن میں، لا یسخر قوم من قوم، نہ تمسخر رہو ایک دوسرے کا۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہر فرقہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا، کہتا ہے ہم مراد ہیں۔ اللہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے جو دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے، تجھے کہہ رہا ہوں تو زیادہ سیاںا مت بن، اللہ تجھے کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے جس کا تو مذاق اڑا رہا ہے وہ تجھ سے بہتر ہو، مت کہہ کہ میں بہتر ہوں، وہ تو ہے ہی گمراہ۔ یہ ابلیس آ کر اللہ کی آیات کو اس طرح توڑنے موڑنے کا، جب خدا کہہ رہا ہے مذاق نہیں اڑانا، ہو سکتا ہے جس کا تو مذاق اڑا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو، تو کہہ رہا ہے میں بہتر ہوں، مذاق اڑانے کے لیے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے، خلاف قرآن کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے دوسرے فرقے کا اور باتیں کر رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے قمیض بڑے بھائی کی، شلوار چھوٹے بھائی کی، کیوں مذاق؟ یہ نفرتیں اور قتل و غارت کا سبب بنتا ہے۔ کوئی بات ہے تو علمی انداز میں اس پر بات کی جائے، اس کو ڈسکس کیا جائے، نہ کہ ایک دوسرے کی توہین کی جائے اور مذاق اڑائے جائے۔ خلاف قرآن کرتے ہیں جو دوسروں کے مقدسات کے مذاق اڑاتے ہیں، خلاف قرآن کرتے ہیں، کوئی تعویل نہیں ہے اس کی۔
تمسخر کرنا. رسول اللہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی سیرت اسوہ حسنہ ہے. رسول اللہ مذاق اڑاتے تھے؟ رسول اللہ مذاق نہیں اڑاتے تھے. حضرت موسیٰ سے جب انہوں نے کہا ان کی قوم نے کہ تو ہمارے سے مذاق کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. تمسخر نہ کرو ایک دوسرے کا. یہاں تو فیکٹری لگی ہوئی ہے تمسخر کرنے کی، ایک فرقہ دوسرے کی چیزوں کا مذاق اڑا رہا ہے. وہ لوگ زنا کے مذاق اڑا رہے ہیں، علم کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم تراویح کا مذاق اڑا رہے ہیں، فلان کا مذاق اڑا رہے ہیں. دونوں پر خدا کی پھٹکار پڑی ہوئی. غیر مسلم قوتیں آ کے جوتے مارتی مسلمانوں کو، یہ آپس میں لگے ہوئے. اسلام کی طاقت، سنی کس کی طاقت ہے؟ اسلام کی طاقت ہے. شیعہ کس کی طاقت ہے؟ اسلام کی طاقت ہے. اگر اپنی حماقتوں سے باز آ جائے. اور یہ اسلام کی طاقت کس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے؟ اسلام کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اگر یہ اکٹھے ہوتے تو یہ اسلام کی طاقت تھی، دنیا میں اسلام کے غلبے کے لیے، سربلندی کے لیے کام آتی. یہ طاقت آپس میں لگ رہی ہے. وہ تو رقص کرتے ہوں گے بیٹھ کر، ٹرمپ اور نتنیاہو وغیرہ، وہ تو رقص کرتے ہوں گے. اس قوم کی حالت دیکھو. جب اللہ کوئی بات کرے تو تعویلوں کو ڈسٹ بن میں پھینکا کرے. ہر کام جو ہم خود کر رہے ہیں وہ آیت قرآن کے مزاج سے نہیں ملتا. پورا زور لگاتے ہیں آیت قرآن کو مروڑ تروڑ کے اپنے عقیدے پر فٹ کرنے کی. یہ بیماری پھر جس کو اللہ کی بات کو اپنا عقیدہ زیادہ پیارا، اللہ کی بات سے اپنے نظر جو بنائی ہوئی ہے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی سزا دینے کا وعدہ کیا ہوا. اس نے بھی کہا ہوا ہے اللہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں فرقے بنائے اور تمہیں ایک دوسرے کے مزے چکھائے. یہ اللہ کے عذاب، اللہ تمہیں یوں بھی عذاب دے سکتا ہے، اور یہ عذاب اللہ ہمیں دے رہا ہے. جس کی آنکھ کھلی ہو اس کو احساس ہو جائے کہ کتنے بڑے عذاب سے ہم تو چار. جس اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہو کہ اللہ کبھی کافروں کو مومنوں پر سبیل نہیں دیتا، یعنی تسلط نہیں دیتا. وہ جوتے کھا رہے ہیں وہ کون سے مومن ہیں؟ جو کفار کے جوتے کھا رہے ہیں وہ کون سے مومن ہیں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم نہیں کرو اور کمزور نہیں پڑو، تم ہی اعلون، تم ہی اوپر ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. کدھر ہے وہ مومن جو تلوے چاٹ رہے ہیں، جن کے حکمران جا کے کفار کے وہ اعلون ہیں؟ اپنے دنیاوی مفادات بچانے کے لیے، اپنی حکومتیں بچانے کے لیے وہ مسلمانوں کے قاتلوں کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے. یہ وہ مومن ہے جنہیں قرآن کہتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ اگر کوئی سنی قرآن کی بات کرے، شیعہ اس کی لات کھینچے گا. اور تو کہاں سے آ گیا بھائی قرآن کا ٹھیکیدار؟ کوئی شیعہ بات کرے، تم تو قرآن کو مانتے نہیں، تمہارا تو قرآن ہے ہی کوئی اور، لاتے کھینچو جوتے کھاؤ. کاش کہ تم قرآن پر اکٹھا ہونا سیکھ لیتے اور قرآن کی باتوں کو قائم کر دیتے معاشرے میں، اپنے چاؤ چوچلوں کو اپنی جیب میں رکھتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی تم پر نازل ہو جاتی. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک اسی طرح ہم نے جوتے کھاتے رہنا ہے غیر مسلموں کے ساتھ. یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی رغبت، جیسے عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر لگے خزانے، عمدہ گھوڑے. انہوں نے عمدہ ترجمہ کیا مسومہ، جس پہ سٹیمپ لگا ہوتا، اور یہ علامت ہوتی تھی کہ اس وقت کی یہ بڑا زبردست گھوڑا ہے. والانعام والحرث، اور مویشی اور کھیتیاں، کھیتی باڑی. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا متاع ہے، دنیا زندگی کے استفادے ہیں، دنیاوی زندگی کے مزے ہیں، اس میں لذتیں ہیں. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس ہے اچھا انجام. مآب کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں لوٹ کر جانا ہو. واللہ عندہ، اور اللہ اس کے پاس ہے حسن المآب، خوبصورت انجام، لوٹ کے جانے کی جگہ. قل انبئکم بخیر من ذالکم، اے رسول کہہ دیجئے کیا میں اس سے بہتر چیز تمہیں بتاؤں؟ یعنی جس کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو ان چیزوں، دنیا کی چیزوں کے پیچھے، اس سے بہتر میں تمہیں بتاؤں؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کی. عند ربہم، ان کے رب کے پاس کیا ہے ان کے لیے؟ جنات، ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں
اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور پاکیزہ ازواج، میں نے عرض کیا ازواج کا مطلب جوڑا ہوتا ہے، اسپاؤس، پاکیزہ ازواج، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا، خدا انہیں خدا کی رضوان نصیب ہوگی، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔